شامی صاحب، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اکثر اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایشو ہوتا نہیں ہے، نان ایشو بنا دیا جاتا ہے. تو پچھلے دنوں آپ بھی اس سے بہت گزرے، نہیں یہ جو ہمارے جو اقلیتوں کے بارے میں گفتگو کی، جو سوات میں واقع آیا تھا، وہ پیش آیا تھا، اس میں پھر جو وضاحت تو آپ نے بڑی جو قادیانی ہیں ان کے معاملے میں بھی گفتگو ہوئی. قربانی ہو رہی تھی، ان کے بکرے پکڑے جا رہے تھے. تو ہم نے یہ سوال کیا کہ بھائی ان کے مذہبی حقوق کیا ہیں دستور کے اندر، قانون کے اندر، ان کا بھی دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. تو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تو اس پر کچھ دوستوں کو بڑے اعتراض ہوا کہ بھائی نہیں. اور پھر علماء کرام نے مجھ سے رابطہ کیا اور مولانا الیاس چنوٹی صاحب اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائے، مولانا اللہ وسایہ صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب، علامہ شفیق پسروری صاحب، مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب. اب یہ سب دوستوں نے، تو میں نے اپنا موقف بیان کیا، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. مولانا اللہ وسایہ صاحب نے، زاہد الراشدی صاحب نے، شفیق پسروری صاحب نے مجھے تحریری نوٹ بھی بھجوائے، مضمون لکھ کے بھجوائے. ہم نے کہا تاکہ میں اس سے استفادہ کر سکوں. صحیح. تو بھی بات یہ ہے کہ بات میرے نزدیک تو ختم ہو گئی. قادیانی جو ہیں وہ ایک الگ مذہب ہے اسلام سے، اس بارے میں دو رائے نہیں ہے. غیر مسلم ہے، ہمارا دستور بھی یہی کہتا ہے. اب معاملہ یہ تھا کہ آیا ان کے جو حقوق ہیں دستور پاکستان کے تحت وہ کیا ہے. تو علماء کا رائے، ان کی سب کی یہ رائے یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا دستور کو مانے، اپنا سٹیٹس تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، اور پھر جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے 1984 کا، جو ایک ویلڈ قانون ہے، اس کو اس کے مطابق اپنے معاملات چلائیں تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اسلام کے شعائر اور ان کے جو نام ہیں، ان کی جو تخصص ہے، وہ استعمال نہ کریں، مکس اپ بھی نہ کریں. اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو مکس اپ نہ کریں. جس طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسیحی ہیں، ان کا الگ تشخص ہے، اسی طرح ان کا بھی الگ تشخص ہو، کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اگر یہ اسلام کا نام لیں گے، اس کا لبادہ اوڑھیں گے، پھر جو ہے تنازع پیدا ہوگا اور ایک بدامنی ہوگی. تو یہی موقف جو ہے ہمارے علماء نے بھی، ہمارے ماہرین قانون جو ہیں، طیب قریشی صاحب بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سب لوگوں نے یہی کہا کہ دستور کے اور قانون کے تابع یہی پوزیشن ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کر لیا. جو ان کی رائے ہے وہی میری رائے ہے. میں ان کی رائے کے ساتھ ہوں، علماء کے ساتھ ہوں، مسلمان عوام کے ساتھ ہوں، جمہور کے ساتھ ہوں، اس سے مختلف نہیں ہوں. بالکل یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. اب اس میں ایسے لوگ ہیں، ایک صاحب خالد متین ہے، ایک زمانے میں میرے برخودار ہوتے، کیا کہ تہمتیں لگائی انہوں نے کہ جی میرے بچے جو ہیں وہ تو امریکن نیشنل ہیں، میرے بیٹے اور میری بیٹی ان میں سے کوئی امریکن نیشنل نہیں، کہ میں تو امریکہ جا کے بسنا چاہتا ہوں، میں 3 حرف بھیجتا ہوں، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں کیوں امریکہ کیوں جاؤں گا. میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان میری عزت ہے، پاکستان سے میری ساکھ ہے، اولاد آپ کی یہی ہے، اولاد یہی ہے. اور پھر کہا کہ اس کے تو سمدھی جو ہیں وہ قادیانی ہیں. استغفر اللہ، میرا کوئی رشتہ دار قادیانی نہیں ہے، میرا کوئی کاروباری فیک نیوز تو نہیں پھیلانی پارٹنر، کوئی میرا کسی کا قادیانی سے کوئی کاروباری رشتہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹ بولنے والوں پر اس کا عذاب ہو اور اس کی لعنت ہو. باقی یہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی زندگی جیتے ہیں، مسلمان کی موت ہمیں نصیب ہو، اور ہم اپنے پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ اور مسلمان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علماء کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے.